ہیلو ایوری ون، جے مسیح کی تعلیمات کے ایک اور سیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں کولوسیوں کے 3 باب میں لکھا ہے، جو کام کرو جی جان سے کرو، یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو۔ اور جی جان سے کام کرنے کے لیے اور خداوند کے لیے کام کرنے کی ایک بہترین مثال آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ پاسٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور بھی بہت سارے کام یہ کرتے ہیں، ٹیچر بھی ہیں۔ لیکن باقی ساری باتیں ان کی زبانی سنیں گے۔ اور ان کے ایک اور بہترین بات یہ بھی ہے کہ ان کی آئی سائٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ خود ہی بتائیں گے اور بہت سارے لوگ پہچان بھی جائیں گے۔ لیٹ می ویلکم دی گیسٹ آف ٹوڈے، پاسٹر بینجمن پاسکل۔ پاسٹر جی، تھینک یو سو مچ ٹائم نکالنے کے لیے۔ میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے تاکہ ہم خدا کے جلال کے لیے کچھ گفتگو کر سکیں۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ میری کافی عرصے سے خواہش تھی، لیکن اسکیجول آگے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور آپ کا نمبر بھی جو ہے، آپ کا کانٹیکٹ بھی میں نے کافی مہینوں پہلے لے لیا تھا، بٹ آئی گیس دس واز دا رائٹ ٹائم۔ اور میں پاسٹر جی کو ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہا تھا کہ جو ہمارے پچھلے گیسٹ تھے ان کا نام بھی بینجمن تھا۔ ان کا آلدو ہی ہیڈ اے ٹیسٹمونی، لیکن ان کا تعلق فیشن انڈسٹری سے تھا، اور آج ہمارے ساتھ اسکالر اور پاسٹر بینجمن موجود ہیں۔ پاسٹر جی، میں نے تو مختصر سے آپ کا تعارف کرایا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں، کن کن چیزوں میں مصروف ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا شاعری سے شغف ہے، اور 3 کتب میری جو شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب کا نام تھا امکان سحر، جو 2001 میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب کا نام تھا راستہ اجالے کا، جو 2016 میں۔ اور تیسری کتاب میرا عقیدہ محبت، جو آپ سب کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، یہ شائع ہوئی تھی 2023 میں۔ علاوہ ازیں بائبل کی تعلیم و تدریس سے بھی میں وابستہ ہوں، اور پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزشتہ 15 برس سے میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بائبل اسٹڈی شیئر کرنے کے حوالے سے مصروف عمل ہوں۔ اور اس کے علاوہ کئی دفعہ ایز اے وزٹنگ فیکلٹی مجھے بائبل سکولز میں، بائبل کالجز اور سیمنریز میں بھی پڑھانے کا موقع مل سکا ہے۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا بہت میوزک بھی کرتا ہوں، اور کئی دھنیں جو ہے وہ خدا نے مجھ سے بنوائی ہیں، کئی دھنوں کا میں خالق ہوں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، یو آر پی ایچ ڈی اسکالر ایز ویل؟ جی، اس سے پہلے میں نے ایم فل کیا اردو میں، اور اب جو ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہوں میں۔ پی ایچ ڈی میرا تقریباً اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اور کس ڈسپلن میں آپ کر رہے ہیں؟ میں جو ہے وہ اردو ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی سے یہ کر رہا ہوں، اور ایم فل بھی میں نے کراچی یونیورسٹی سے ہی کیا ہے اردو میں۔ اور آپ نے یو آر اے ریسرچر ایز ویل، آپ نے ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا لوگوں کو۔ جی، ریسرچ پیپرز کا تو یہ ہے کہ جب میں یہاں سے ایم ڈیو کیا میں نے سینٹ تھامس تھیولوجیکل کالج سے، تو اس وقت میں نے ایک تھیسز لکھا تھا۔ اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا اے تھیولوجیکل پرسپیکٹیو آف ڈسیبل چلڈرن آف گاڈ ود دا اسپیشل ریفرنس آف بلائنڈنیس ود دا ریفرنس آف چرچ۔ اس کے بعد پھر مجھے ایم ایڈ کراچی یونیورسٹی سے میں نے کیا، تب بھی مجھے تھیسز لکھنے کا موقع ملا۔ ایم فل میں تھیسز لکھا، اور ابھی خدا کے فضل سے 2 میرے جو آرٹیکلز ہیں، ریسرچ آرٹیکلز، وہ بین الاقوامی جو ریسرچ جرنلز ہیں ان میں، تحقیقی جرنلوں میں وہ چھپ چکے ہیں، تناظر میں اور الاثر میں۔ ویری گڈ، زبردست پاسٹر جی، آئی ایم ریئلی بلیسڈ۔ اور اگر اردو میں تو یہ پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن واقعی میں پاسٹر جی کی اردو بہت بہترین ہے۔ آئی ہیو ہرڈ ہم اسپیکنگ فیو ٹائمز ان چرچز، اور بہت زیادہ چیزوں کو، باریکیوں کو پکڑ لیتے ہیں، وچ از ریئلی گڈ۔ اور آپ نے جو سینٹ تھامس میں جب آپ ایم ڈیف کر رہے تھے، وہ جو ریسرچ پیپر لکھا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے وتھ ریفرنس ٹو، آپ نے بولا ڈسیبل چلڈرن آف گاڈ، اور اس حوالے سے آپ نے تحریر کی۔ سو وڈ یو لائک ٹو شیئر اینی تھنگ کہ اس کی آپ کی کنکلوژن یا فائنڈنگ کیا تھی، یا واٹ واز دا پروسیس؟ اصل میں فائنڈنگ یہ تھی کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے
آج سے بہت عرصے پہلے سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ چرچ کے پاس خدا کے جو ڈسیبل بچے ہیں جی ان چرچ کے پاس ان کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے. alright. مطلب آپ نے جو بریل ہے وہ چرچ میں بریل کی کتابیں شاذ ہی دیکھی ہوں گی. اس کے علاوہ ویل چیئر پیپل آپ نے چرچ میں نہیں دیکھے ہوں گے. ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی. ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. چرچ از ناٹ ایکسیسیبل فار دا ڈسیبل چلڈرن آف گاڈ. تو چرچ جو ہے ایک عام جنرل جو تحقیق ہے ریسرچ ہے اس کے مطابق 10% ورلڈ میں دنیا میں 10% آبادی جو ہے وہ ڈسیبل پیپل پہ جو ہے وہ مبنی ہے. اب اگر چرچ کو دیکھا جائے کہ چرچ از اے ورلڈ اور اس کا 10% از کنسسٹس آف آن دا ڈسیبل چلڈرن, تو چرچ کے پاس ڈیف بچوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے, بلائنڈ کے لیے پروگرام نہیں ہے, چرچ کے لیے ویل چیئر پیپل کے لیے اور مینٹلی ریٹارڈڈ کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہاں تک کہ جو ہمارے جو یونوکس ہیں, جو خواجہ سراں ہیں, جی ان کے لیے بھی چرچ کے پاس ایز ان ہول کوئی پروگرام جو ہے وہ نہیں ہے. چرچ میں آپ کو خواجہ سرا نہیں نظر آتے. اس کی وجہ یہ ہماری معاشرتی کچھ مسائل ہیں. جی بٹ تھینکس ٹو گاڈ پاسٹر غزالہ کے لیے کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا خواجہ سراؤں کے لیے. وہ ایک کام ہو رہا ہے, اور جب وہ کام شروع ہوا تو کسی نے بولا کہ آپ نے الگ سے کیوں جگہ کھول لی اور کیا چرچ میں جگہ نہیں ہے. تو میں نے ایک دو لوگوں کو بولا کہ چرچ میں اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ ریئیکٹ کرنے کے لیے خود بھی ٹرینڈ نہیں ہیں. آپ مختلف نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں, انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. بٹ تھینک گاڈ کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوئی. اینی ویز کمنگ بیک ٹو یو, آپ لیکن میں اس میں اس بات پر آنے سے پہلے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چرچ شوڈ بی انکلوسو. یس اٹ ہیز ٹو بی. چرچ کو انکلوسو ہونا چاہیے, چرچ کو سب کے لیے ہونا چاہیے. چرچ کو خداوند یسوع مسیح سب کے لیے جو ہے نا وہ دنیا میں تشریف لائے تھے, اور اس لیے جو ہے وہ اگر ہمارے خواجہ سرا جو ہیں وہ بھی اگر چرچ میں آئیں تو ہمیں زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں چرچ ہسٹری میں جاؤں گا اور وہ جو حبشی خواجہ تھا, جی بالکل, میں اس کی بات کروں گا جو جس کو فلپس نے بڑی محبت سے, عقیدت سے اور شفقت سے یسایہ 53واں باب سمجھایا, اور پھر آئی ہوپ کہ وہ جو ہے وہ پھر کنداکے میں اس نے چرچ جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ الگ سے کچھ شروع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم چرچ کو ٹرینڈ کریں. بالکل بالکل. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے لیکنگ کہاں پر ہے؟ تعلیم میں ہے, ڈسائپلنگ میں ہے, یا جسٹ ہم اپنا دماغ نہیں کھول رہے ان چیزوں کی طرف؟ لیکنگ آئی تھنک ہم خدا کے کلام میں سے چیزوں کو تلاش نہیں کر رہے. رائٹ. خدا کا کلام ہر ایک پہلو میں ہمیں مدد فراہم کرتا ہے, ہر ایک پہلو میں. تو پھر دوبارہ اس طرف آئیں میرے تھیسس کی طرف. تو اس میں پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے دیکھا کہ 91 ٹائمز ان ہول بائبل وی ہیو بلائنڈ اکرنسز. 91 ٹائمز پیپل جو بلائنڈ ہے ان کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں. تو یہاں سے پھر میں نے یہ سمجھا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ پہلو تھا جس پہ کسی نے جو ہے وہ ریسرچ نہیں کی, کام نہیں کیا. تو پھر میں نے اپنے سپروائزر سے ڈاکٹر پرویز سلطان سے کہا کہ مجھے آپ اس موضوع پر تحقیق کا موقع دیں, اور انہوں نے دیا. میں شکر گزار ہوں اور تھیسس میرا کامیاب رہا. تو پاسٹر جی آج کل بھلے لوگ 100% ایکٹیو لوگ جو ہے, اگر اپنی یوتھ کی بات کر لیں, پڑھائی سے دور ہیں, کاموں سے دور ہیں. آپ آئی ڈونٹ نو یو بین لائک دس سنس برتھ, یا بعد میں آپ کی بلائنڈنس بائی برتھ ہے؟ اور آپ مجھے بتا رہے تھے کہ 14 سال کی عمر سے جو ہے آپ خدا کی خدمت میں ملوث ہیں, اس میں بزی ہیں, اور پھر آپ پڑھائی بھی کر رہے ہیں, آپ کے پاس ملٹیپل ڈگریز ہیں, اب آپ PhD بھی کر رہے ہیں, یو آر رائٹنگ ایز ویل. کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ سارے کام کریں؟ سب سے پہلے خدمت کی طرف آتے ہیں کہ بینگ ڈسیبلڈ, ناٹ ہیونگ سائٹ, واٹ براٹ یو نیئر ٹو گاڈ؟ مجھے ایسا لگتا ہے اب اتنی زندگی گزر جانے کے بعد
کہ میری زندگی کا 100% میری سکسیس کا، میری تعلیم کا، جو کچھ بھی میں نے زندگی میں کیا یا جو کچھ بھی مجھ سے زندگی میں کروایا گیا ہے، all credit goes to the Lord. Amen. Praise God. اس کی ایک وجہ ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص نے سنبھالا، ہمارے باپ نے ہمیں یہ دیا، ہمارے باپ نے ہمیں وہ دیا، فلانا کیا. میں اپنے والدین کے جو رول ہے اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، رائٹ، لیکن میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت کچھ اور زیادہ کر سکتے تھے، اوکے، لیکن خدا نے انہیں کرنے نہیں دیا. اور خدا نے میری پرورش، میری تعلیم و تربیت، میری فیملی لائف، میرا اوڑھنا پہننا، ہر چیز کو جو ہے وہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ میری زندگی کا کریڈٹ کسی انسان کو ملے ہی نہیں. آمین. تو اس لیے اب جا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل کریڈٹ گوز ٹو گاڈ. اور چیزیں کس طرح سے ہوتی گئیں زندگی میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا. جو خدا میری لائف میں کرتا گیا میں نے اسے ہونے دیا، میں نے آگے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، اور خدا نے بھی جو ہے وہ میری مدد کی. تو میں بچپن میں ہی میرے مذہبی رجحانات تھے، میری جو ڈسپوزیشن ہے وہ ریلیجن کی طرف جو ہے وہ تھی. رائٹ. تو پھر میں نے 11 سال کی عمر میں، 10.5 سال کی عمر میں خداوند کو قبول کیا، شخصی نجات دہندہ مانا، بپتسمہ پایا، روح القدس پایا، ویری ینگ ایج. تو اس کے بعد پھر 89 سے 1989 پیپل، وہاں سے پھر میں نے جو ہے وہ ایز اے ایونجلسٹ کام شروع کیا. پہلے میری خدمت جو ہے وہ سادھوانہ تھی، اب بھی سادھوانہ ہی ہے. جی. سمپلسٹی، سادگی میں رہنا مجھے زیادہ جو ہے وہ پسند ہے. اور اس کے بعد پھر خدا نے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف جگہوں پہ خدا مجھے استعمال کرتا رہا. اور جب میں نے ایم ڈیو کیا تو یہاں پر میں نام لوں گا، پاسٹر ریورنڈ کرسٹوفر ہاک تھے جو میرے استاد ہیں، بڑے زبردست انسان اور بڑے اچھے خدا کے خادم ہیں. تو انہوں نے مجھے پی ایف ای ایس میں انوائٹ کیا. پی ایف ای ایس ایک ویل نون ادارہ ہے جس کو 70 سال جو ہے وہ ایگزیکٹلی 70 سال ہو گئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس سے، بشپ عرفان جمیل، پادری اسلم ضیائی، پادری ایمینول بہادر جو ایل او سی کے، ایل ٹی سی کے، لاہور کالج آف تھیولوجی کے پرنسپل جو ہے وہ رہے، اور بھی بے شمار لوگ اس ادارے سے وابستہ رہے. تو مجھے جو ہے وہ 2012 سے تاحال میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں. اور اس کے بعد پھر یوں ہوا کہ کیونکہ میری جو کلیسیائی وابستگی ہے وہ اسمبلیز آف گاڈ کے ساتھ ہے، تو ہمارے پاسٹر کی ڈیتھ ہو جانے کی وجہ سے پھر اسمبلیز آف گاڈ نے اور ہمارے چرچ کی کمیٹی نے مجھے حکم دیا کہ میں ایز اے انٹرم پاسٹر یا ایک عبوری پادری کے طور پر وہاں کام کروں. تو خدا کا شکر ہے کہ مطلب میں جہاں بھی خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے میں نے خدا کے فضل کو محسوس کیا ہے، اور ہمیشہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتا. کئی دفعہ ایسا لگتا بھی ہے کہ تنہائی آ گئی ہے، لیکن وہ تنہائی ہوتی نہیں ہے. پریپریشن. پریز دی لارڈ. زبردست، بڑی آپ نے باتیں کی. I'm sort of speechless، سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں. لیکن ابھی آپ بہت سارے جوان بھی دیکھتے ہیں اور فیملیز بھی دیکھتی ہیں. ابھی میں چاہوں گا آپ یہ بھی بتائیں ابھی آپ یہاں آئے کیسے؟ تو میں ٹرانسپورٹ سے ہی، موٹر سائیکل سے، خود نہیں چلائی میں نے. ہاں جی، آئی نو. ایک بائکیا والے بھائی ہیں جن کے. دا ریزن آئی سے دس بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ ابھی جو ہماری یوتھ ہے، جوان لوگ ہیں، ینگ اڈلٹس ہیں، بہت زیادہ لیزی ہو گئے. when he can travel on Baikia to do things for the Lord، پڑھائی کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے. I don't know what stops us from doing simple things اپنی پرسنل زندگی کے لیے، ترقی کے لیے، پڑھائی کے لیے، کام کے حوالے سے. بٹ آئی ہوپ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں پاسٹر جی کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آئی ہوپ دیٹ انکریجز ایوری بڈی ہو از واچنگ، اسپیشلی وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں اور بہت زیادہ
سست پڑ گئے ہیں. پاسٹر جی, تو پڑھائی آپ شروع میں بریل تھی نہیں تھی, کس طریقے سے آپ نے پڑھائی وغیرہ اسٹارٹ کی؟ پہلے تو ہمارے گھر والوں کو علم ہی نہیں تھا کہ نابینا افراد کے بھی کوئی اسکول ہوتے ہیں. اوکے. پھر اوکاڑے میں ایک اسکول کا پتہ چلا جو کہ بہت اچھا اسکول ہے, اور اب میں سوچتا ہوں کاش کہ میں وہاں سے تعلیم حاصل کرتا. خیر خدا کی مرضی شاید یہ نہیں تھی. تو یہاں پیچھے آئیڈاریو اسکول ہے نابینا بہن بھائیوں کا, یہ نمائش نظامی روڈ کے اوپر. اچھا. تو پھر وہاں میرے گھر والوں نے مجھے کسی طرح سے وہ ایڈمیشن ہو گیا, خدا نے مدد کر دی. تو اس کے بعد پھر جب ہم ینگ لڑکے تھے تو اس وقت یہ کیپ فارم نہیں ہوتے تھے. اس وقت اپنی مرضی کے کالجز ہوتے تھے. تو ایس ایم آرٹس اینڈ کامرس گورنمنٹ کالج کا بڑا نام ہوتا تھا. جی جی. جو ہماری ایج کے لوگ ہیں وہ سارے اس میں ہی پڑھنا چاہتے تھے. تو خیر اس میں ہم نے کوشش کی تو ہمارا بھی داخلہ وہاں ہو گیا, ہم وہاں پڑھے. پھر کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے کی خواہش تھی, وہ بھی خدا نے پوری کی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ذریعے. تو اس طرح یہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ. تو لیکن آپ اگین ان سکولز میں, ان کالجز میں یہ فیسلٹیز تھیں کہ آپ کو اسسٹنس ملے, یا آپ کس طریقے سے اپنی تیاری یا پڑھائی کرتے تھے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اسسٹنس کوئی نہیں ہوتی. جی. یہ ہوتا ہے کہ لیکچر سنیں آپ, جی, کوشش کریں لیکچر کو ذہن میں بٹھانے کی. رائٹ. یا پھر یہ ہے کہ اس زمانے میں آڈیو کیسٹس کا زمانہ ہوتا تھا. اوکے. تو آڈیو کیسٹس میں ہم اپنے کورسز اور نوٹس ریکارڈ کروا لیا کرتے تھے. رائٹ. اس کو سنتے رہتے تھے. پھر جب امتحانی منزل آتی تھی تو پھر کسی کو ایز اے رائٹر ہم اپنے ساتھ لے جاتے تھے, جس کی باقاعدہ حکومت کی طرف سے اجازت ہے. اور وہ رائٹر کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں میٹرک کر رہا ہوں تو میں کسی ماسٹر پیس کو لے جاؤں, ایسا نہیں ہے. وہ رائٹر شوڈ بی لیس دین دیٹ ایگزامینیشن. فار ایگزامپل اف آئی ایم ڈوئنگ مائی میٹریکولیشن, تو جو رائٹر ہے وہ ہیز ٹو بی ان کلاس 8, ادروائز وہ اجازت نہیں دیں گے. اس کی باقاعدہ پیپر ورکنگ ہوتی ہے, اس میں باقاعدہ پیپر بنتے ہیں. اچھا, آپ ایک بات کر رہے تھے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ سست کیوں ہے, ڈھیلی کیوں ہے. تو میں آپ کو اس کی ریزن بتانا چاہتا ہوں. جی ضرور ضرور. ایک ریزن تو یہ ہے, یہ فون ناظرین یہ دیکھیں, یہ اتنا بڑا بت ہے کہ اس نے خدا کی جگہ لے لی ہوئی ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں جب ہم پہلے اٹھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ ان کو خدا یاد کرنے کی توفیق ہوتی تھی. رائٹ. زبور گانے, گیت گانے. کوئی ہندو ہے تو اس نے کیرتن کرنا ہے, مسلم ہے تو اس نے فجر کی نماز کی تیاری شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے وہ لوگ اٹھتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہیں. رائٹ. نمبر 2 ریزن جو ہے وہ ہے فاسٹ فوڈ. یعنی یہ جو ہم بازاری کھانے, پیزا, برگر اور یہ چیزیں, چلے کبھی کبھار تو اٹس اوکے, لیکن ہمارے یہاں ڈیلی آرڈر کرنے کی روایت پڑ گئی ہوئی ہے. اینڈ تھرڈ جو ریزن ہے دیٹ از وہ تن آسانی, نقل کا جو رجحان ہے. میں ایز این ایجوکیشنسٹ یہ بتا رہا ہوں کہ نقل کے رجحان نے ہماری تعلیم کی چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں. ابھی آپ بچوں کو پوچھیں کچھ, باخدا انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. ہم نے جو پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں میں نظمیں یاد کی تھی ابھی تک ہمیں یاد ہیں. بچوں سے پوچھو یار کوئی نظم تو سناؤ, وہ چونکہ وہ سارا کچھ وہیں ہو جاتا ہے, نقلیں ہو جاتی ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, ایزی ہے سب کچھ. کہ آپ کو ایگزام دینے کے لیے, میٹرک کا ایگزام دینے کے لیے 8ویں کلاس کا بندہ ہونا چاہیے, لیکن آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی میٹرک والے کا ماسٹرز والا بندہ آ کے پیپر دے کے چلا جاتا ہے پورا فل کر کے. جی ایسا ہے, ایسا وہی میں نے کہا نا کہ نقل کا رجحان ہے, تن آسانی ہے, نئے نئے بورڈ بن گئے ہیں. میں کسی بورڈ کے خلاف نہیں ہوں, اگر آپ صحیح سے چیزیں پڑھا رہے ہیں تو آپ پڑھائیے, ضرور پڑھائیے. لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا A+ گریڈ آ رہا ہے, A1 گریڈ آ رہا ہے, 90% آ رہی ہے آپ کی, 95% آ رہی ہے, اور جو بیچارے محنت کر رہے ہیں ان کی 55-60 آ رہی ہے پرسنٹیج. رائٹ. اب بڑا اچھی چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, اور آپ نے نیوٹریشن کا بھی اس میں ذکر کر دیا کہ اس کی وجہ سے بھی لوگ کافی ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں. تو
آڈیو آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ ہم کر لیتے، لیکن واٹ اباؤٹ چرچ اینڈ بائبل ٹیچنگ؟ جب آپ خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ بھی کیسٹس کے ذریعے آپ نے اپنی تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھائی، بائبل پڑھنا اس طریقے سے کیا یا واٹ؟ شروع میں جب ہم چھوٹے تھے تو ایک مشنری ہوتے تھے مسٹر مونٹگومری، جو کہ ایک امریکن مشنری تھے، جی، ریٹائرڈ فوجی تھے، اوکے، اور ان کی جو وائف تھیں وہ بریل جانتی تھی، آئی سی، اور انہوں نے کچھ جو نابینا بچے ہیں جن میں بھی شامل تھا، ہمیں بریل میں بائبل مہیا بھی کی اور پڑھنی بھی سکھائی۔ تو پھر جو ہے وہ بائبل سوسائٹی سے جو ہے وہ بریل کی بائبل حاصل کرتے رہے، پھر NIV والوں نے بریل بائبل چھاپی، پھر نیو جیروسلم بائبل نے چھاپی، تو اس طرح سے پھر بریل میں بائبل جو ہے وہ مہیا ہونا شروع ہو گئی۔ اور جہاں تک اب آپ کو اکثر و بیشتر آڈیو بائبل کا رواج ملے گا، جی بالکل، تو آڈیو بائبل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آڈیو بائبل کا نظریہ پیش کرنے میں پائنیئرز میں سے جو ہے نا یہ آپ کا خادم ہے، پائنیئرز میں سے زبردست۔ تو کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آڈیو بائبل جو ہے وہ نابینا بہن بھائیوں تک پہنچنی چاہیے، اور پھر ہم نے ملک کے دور افتادہ علاقوں میں بھی، یعنی کوئٹہ سائیڈ پہ بھی اور دیگر جو مالاکنڈ ڈویژن اور ہر جگہ پہ ہم نے آڈیو بائبل کو پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر نابینا افراد کو، بہن بھائیوں کو میں جانتا ہوں۔ ویری گڈ۔ تو یہ تھا بائبل کا، بریل کا سفر۔ زبردست۔ سو پاسٹر جی، ابھی یو بین ان منسٹری فار اے ویری لانگ ٹائم، آپ نے ابھی جوانوں کی سستی کے حوالے سے بات کی، لیکن اگر میں اگین چرچ کی بات کروں، جوانوں کی یا پیپل ان جنرل، کیا بوجھ آپ کے دل میں ہے یا کیا ویکنس آپ کو دکھائی دیتی ہے ان آر کمیونٹی، یا تو جوانوں کی یا ایز کمیونٹی ایز اے ہول؟ اچھا، اس میں نا پاسٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ معاشی جو مسائل ہیں، کیپٹل پرابلمز جو ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اور بچہ مشکل سے میٹرک کر لیتا ہے، تو پھر بچوں کی جو پیرنٹنگ کر رہے ہیں لوگ، ان کے والدین وغیرہ جو بھی ہیں، تو پھر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب یہ ہمارا ہاتھ بٹانا بس میٹرک کریں اور باہر شروع کریں۔ رائٹ۔ اس لیے ہمارے لڑکے جو ہیں، خاص طور پر لڑکے، وہ اسی نقطۂ نظر سے پڑھائی کرتے ہیں کہ یار ہم نے میٹرک کے بعد کام کرنا ہے، اور بچیاں جو ہیں ان کو ابھی تک بھی ذرا باہر جانے کا یا نکالنے کا رواج اتنا زیادہ ابھی نہیں ہے، تو بیٹیاں جو ہیں وہ پھر تعلیم میں آگے بڑھ جاتی ہیں، لڑکے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ لڑکے جو ہیں وہ اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بہنوں کی تعلیم کے لیے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ بٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں پیرنٹس کا بھی بہت بڑا ایک ویکنیس ہے کہ وہ یہی سوچتے ہیں؟ جی یہ تو پہلی بات میں نے بتائی ہے نا، پیرنٹس بھی ایسے ہی سوچتے ہیں۔ اور جہاں تک چرچ کی بات ہے، چرچ کے پاس یوتھ کے لیے پروگرام کیا ہے؟ سوال یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرا چرچ ہے، جی پیرا چرچ یوتھ پہ کام کر رہی ہے، یوتھ فار کرائسٹ ہے، کیمپس کروسیڈ ہے، ہم خود بھی PFES والے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی جو ہیں، یعنی پیرا چرچ بھی جو ہے وہ سائنٹیفک بیسس کے اوپر کچھ نہیں کر رہی، وہ وہی جو ایک پرانا سٹائل تھا اسی میں چل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اب زمانے کے اعتبار سے سائنٹیفک بیسس کے اوپر، ریسرچ بیسس کے اوپر جوانوں کے لیے پروگرام لانچ کرنے چاہیے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ خدا کے پاس قریب آ سکتے ہیں۔ اور چرچ شوڈ ہیو دی یوتھ فیلوشپس، جو کہ ہیں بھی، یوتھ فیلوشپ تو بہت ہیں، جی یوتھ فیلوشپ، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہیں بھی، لیکن پتہ نہیں وہ کس ڈائریکشن پہ جو ہے وہ، وہاں پر ایک پادری ہے جو کہ ایک اتھارٹیٹیو پرسن ہے۔ میں کسی پادری کی، میں خود بھی پادری ہوں، میں پادریوں کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار نوجوانوں کو نا ہم تھوڑا سا
فری ہینڈ بھی دیں. اچھا بیٹا یہ تمہاری لمٹس ہیں, ان لمٹس میں رہ کے آپ چرچ کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. جب تک ہم اپنے نوجوان پر یقین نہیں کریں گے, ٹرسٹ نہیں کریں گے, تب تک جو ہے وہ, اب یہ بات اس پلیٹ فارم سے پتہ نہیں سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, اگر یہ نہ ہوئی تو پھر آپ اسے کاٹ دیجیے گا. دیکھیں جب بشپ کا جو ایج ہے ریٹائرمنٹ کا وہ اب میرا خیال ہے 75 سال ہو گئی ہے یا 72 سال ہے, تو آپ نے اتنی دیر بشپ رہ کے کیا کرنا ہے. بائبل میں تو کاہن جو ہے وہ 50 سال کے بعد کاہن نہیں رہتا تھا. کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی بھی کئی اداروں کے اوپر جو ہے وہ پرانے بشپ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جہان ہی نہیں چھوڑ رہے, چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. بھائی آپ یوتھ کو آگے لاؤ, ینگ پیپل کو آگے لاؤ, لوگ جو ہیں وہ کام کریں تاکہ مطلب آگے سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہونا بڑا ضروری ہے. اٹس امپورٹنٹ کہ لیئرز بننی شروع ہو جائیں. اور آئی گیس اگر ہم انٹرنیشنل چرچ کی بھی بات کریں تو ایک مثال ہمارے سامنے بڑی اچھی ہے پاسٹر رائنہارڈ, ایونجلسٹ رائنہارڈ بونکی کی, کہ وہ جب اپنی لائف کے پیک پہ تھے تب انہوں نے اپنی منسٹری جو ہے ڈینیل کولینڈا کو جو ہے انہوں نے ہینڈ اوور کر دی, اور اس کے بعد بھی کافی عرصے وہ زندہ رہے, لیکن انہوں نے ان کو ٹرین کر کے ان کو سامنے لا کر اپنی سپرویژن میں ان کو چیزیں جو ہے وہ دے دیں. لیکن یہاں ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے بندہ بس غائب ہو جائے اور پھر ایمرجنسی میں کسی کو جو ہے لے کر آیا جائے. ہمارے یہاں ایک اور پاکستان کی مثال ہے, پاسٹر ضیاء پال ابھی صرف 66-67 سال کے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو ڈرگ روڈ والا چرچ ہے وہ آصف نسیم صاحب کے حوالے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہیں سے سیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی, اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یوتھ یا ینگ لیڈرشپ اس حوالے سے تیار بھی ہے؟ یوتھ اور ینگ لیڈرشپ کو تو تیار کرنا پڑے گا. یس, صحیح ہے. کوئی بھی کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیا میں مطلب بائبل میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا موسیٰ واز ریڈی, کیا یشوا جو ہے وہ تیار تھے, کیا داؤد بادشاہ ریڈی تھے, کیا سولمن واز ریڈی, کیا جرمیہ واز ریڈی, کیا پطرس پولوس اور یہ جتنے ہمارے مقدسین ہیں کیا یہ ریڈی تھے؟ they were not ready. ان کو خدا نے تیار کیا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو آفر کریں تو پھر ہی کوئی ہے نا. لیکن اگر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ فالو می, رسولوں سے کہا, ڈسائپل سے کہا فالو می, ہم کہتے ہیں کہ ڈونٹ فالو می, خبردار میرے پیچھے آئے, ساری اتھارٹی میرے پاس رہنی چاہیے. ہم دھکا دیتے ہیں. اور 2 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا, ایک دفعہ 12 کو, ایک دفعہ 70 کو. کیوں بھیجا؟ تاکہ دے کین بی ٹرینڈ. آن جاب ٹریننگ ان کی ہو جائے. آن جاب ٹریننگ ان کو دی. بالکل. تو اس لیے چرچ کو چاہیے کہ چرچ جو ہے وہ یوتھ کو تیار کرے. اچھا, ایک اور چیز ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ کا اس پہ کیا پرسپیکٹیو ہے, لیکن میں ضرور آپ کا اوپینین اس پہ لینا چاہوں گا. کہ آئی سی ان مینی چرچز یوتھ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, لیکن ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے بس سنگنگ کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہے. سنگنگ پروگرام, ورشپ پروگرام, یہی کرتے ہیں. اور جب ان سے تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو دے آر ویری ایگر کہ ایک دن کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو, کورس وہ ہم لے لیں, 3 گھنٹے کی کوئی سرٹیفیکیشن ہو, 1 ہفتے کی کوئی سرٹیفیکیشن ہو, ہم وہ لے لیں. لیکن وہ جب ان کو بولتے ہیں کہ یار یو نیڈ ٹو پریپریشن کے لیے آپ کو لانگ ٹرم اسٹڈی بھی کرنی چاہیے, منیمم 1 سال یا 2 سال تو کریں, لیکن رجحان جو ہے ان کا 1 دن 2 دن یا ہفتے کی سرٹیفیکیشن پر ہی ہے. ہاں, اور اس کی وجہ جو ہے وہ مختلف بائبل سکولز ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ مہینے میں 1 دفعہ آئیں, ہم آپ کو BTH دے دیں گے. مہینے میں 1 دفعہ BTH؟ مہینے میں 1 دفعہ آئیں 3 سال تک. تو BTH لے لیں, ہفتے میں 1 دفعہ آئیں BTH لے لیں, 3 سال تک آپ نے آنا ہے ہفتے میں 1 دفعہ. تو یہ اچھا, اب جو بچے 1-2 دن 4 دن ہفتے کی سرٹیفکیشن لینا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا تو ہفتہ پڑھے لیکن ہمیں سرٹیفکیٹ ملے یا ڈپلوما ملے یا ڈائریکٹ BTH یا MDiv کی ڈگری مل جائے. تو اس لیے یہ تھوڑا رجحان غلط ہے. ہمیں لانگ ٹرم جو تعلیم ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا پڑے گا, لوگوں کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا. اور دیکھیں, میں کسی اور ریلیجن کو یہاں پہ جو ہے وہ میں
مثال کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب کیا کریں, ہمارے پاس مثال ہے. اب یہ جو ہمارے مسلم دوست ہیں جی, ان کی 10 سال کی جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے, رائٹ, 10 ایئرز ٹریننگ, اور اس میں وہ انہیں حدیث پڑھاتے ہیں, قرآن حفظ بھی کراتے ہیں, بالکل, وہ فتوے لگانا بھی, یعنی مفتی بناتے ہیں, کچھ لوگ شیخ الحدیث بن جاتے ہیں, کچھ کیا کا کچھ ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک چھوٹی عمر سے جو ہے وہ جا کے وہ شروع کرواتے ہیں, 5 سال 6 سال 10 سال. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں پھر انہیں سیمنری کرنے کا خیال آتا ہے, تو بڈھے طوطوں کو پھر کتنا آپ کلام سکھا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک تھوڑی سی کانٹرڈکشن میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف یور رائٹ کہ پاسٹر جو ہیں ینگ لیڈرشپ کو آگے نہیں آنے دیتے, لیکن دوسری جگہ جہاں پر ینگ لیڈرشپ کو آگے کیا ہوا ہے وہ لوگ یہی شارٹ کورسز اور سرٹیفیکیشن, اور ایک دن کوئی بھی پبلک ہالیڈے ہوتا ہے کراچی میں, سارے چرچز میں کوئی نہ کوئی سیمینار ہوتا ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پاسٹر مورس بشیر کے ساتھ بھی, 1-2 اور لوگوں کے ساتھ بھی, کہ بس اس ایک ہفتے کی یا ایک مہینے کی پڑھائی کے بعد سیلیبریشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے پی ایچ ڈی یا پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے, وہ گاؤنز لگا کر, ٹوپی پہن کر, سرٹیفکیٹس دکھا کر. تو جہاں پر چھوٹ ہے وہاں پر اس کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے, اور دوسری جگہ پر تو بالکل بھی چھوٹ نہیں ہے. تو اس کا بھی ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. اف ینگ لیڈرز اینڈ اولڈ لیڈرز آر لسننگ, تو ہمیں اس کے لیے بھی ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. پاسٹر صاحب مجھے آئیڈیا نہیں ہے آپ کتنے پرانے ہیں, جی جی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو قدیم زمانے میں, پرانے زمانے میں پاسٹر بننے کا رواج جو ہے وہ سیمنری کے بعد ہی ہوا کرتا رائٹ تھا. رائٹ, ٹھیک ہے, سیمنری آپ نے کی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کسی کے ساتھ اسسٹ کرنا ہے کئی سال, رائٹ, پھر جو ہے وہ آپ پاسٹر بنیں گے. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ پاسٹر بننا جو ہے وہ سب سے آسان ہو گیا ہے. رائٹ, 2-3 پادریوں کو بلائیں, 1-2 دیگیں پکائیں, پادریوں کو 5-5 ہزار ہدیہ دیں تو آپ پادری ہیں. بلکہ کل جو ہے وہ رات کو ایک پریئر میٹنگ تھی, تو میں ایک بچے کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار پادری کو چھوڑو, تم نے بشپ بننا ہے تو بتاؤ. سو کہنے کا مطلب یہ کہ جہاں پر عہدوں کی رسپیکٹ ختم ہو جائے پھر وہاں پر جو ہے وہ پرابلم آ جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے کہا نا کہ ینگ لیڈرشپ ایکسپلائٹ کرتی ہے, نہیں ایکسپلائٹ تو کرتی ہے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس اوپر لوگ نہیں ہیں, تو پھر ہمیں جو بھی مال ملتا ہے ہم وہی اینٹ لگا دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں لوگوں کو پڑھانا چاہیے چرچز میں سمجھتا ہوں, یا میں کسی ادارے کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ادارے ہیں جن کے جو ہیں وہ کورسز ہیں, جیسے OTS ہے, PFES ہے. آپ اپنے چرچ میں جو ہے وہ PFES کو, OTS کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہم آ کر آپ کے اسٹوڈنٹ کو, یوتھ لیڈ لوگوں کو جو ہے وہ ٹرینڈ کریں, اور آہستہ آہستہ جو ان کی ڈگری کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے, کیونکہ OTS تو BTH تک لے کے جا رہا ہے. بالکل, تو وہ ڈگری بھی مل جاتی ہے, لوگ کلام بھی سیکھ جاتے ہیں, اور کلیسیا کو اچھے پادری بھی دستیاب ہو جائیں گے. اس سے مجھے ایک کہانی یاد آئی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن کلاس لے لو تو ڈگری مل جائے گی. آئی نو آف دس انسیڈنٹ کہ ایک خاتون نے ایک دم سے آ کے ہمیں مٹھائیاں کھلانا شروع کریں, اور ہم نے بولا مٹھائی کیوں کھلا رہی ہیں, تو انہوں نے بولا کہ میرا نا BTH ہو گیا ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا آپ کب گئیں, اور ان کی پھر تصویریں آئیں, وہ پنجاب کے کسی شہر میں جا کے ان کی گریجویشن سیریمنی ہوئی, تو ہم نے کہا آپ تو سارے وقت یہاں تھیں, آپ نے کب پڑھائی کی کب نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں, واٹس ایپ پہ میسیج آ جاتا تھا, اس میسیج کا میں رپلائی کرتی تھی, وہ میں نے کچھ عرصے کیا, اس کے بعد میسیج آیا کہ آ جائیں, آپ کی جو ہے گریجویشن ہو رہی ہے, آپ کو BTH کی ڈگری مل جائے گی. تو ایسے سچویشنز بھی ہیں. بٹ آئی بلیو جیسے آپ نے ابھی مثال دی جیزس کی کہ پہلے 12 کو بھیجا پھر 70 کو بھیجا, اس کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے ایک بہت امپورٹنٹ کام کیا جس کے لیے اس نے حکم بھی دیا, وہ تھی ڈسائپلنگ. سو ڈو یو تھنک کہ ڈسائپلنگ کا بہت زیادہ فقدان ہے, سو دیٹس وائی لوگ پڑھائی کو, تعلیم کو, تربیت کو رسپیکٹ نہیں کرتے؟ ڈسائپلنگ کا جو فقدان ہے وہ کیوں ہے؟ جی, ڈسائپلنگ کا فقدان اس لیے ہے کہ اگر میں آپ کو اپنا ڈسائپل بناؤں گا پاسٹر صاحب, تو پھر آئی ہیو ٹو شیئر مائی تھنگز ود یس, یور لائف. اب پرابلم یہ ہے کہ جو میرے پاس وسائل آتے ہیں اس پہ تو میں خود سے قابض رہنا چاہتا ہوں, رائٹ, تو میں پھر ڈسائپل کیوں کسی کو کروں گا؟ نمبر 1.
نمبر 2 ریزن یہ ہے کہ کئی دفعہ ڈسائپل آپ سے بہتر کام کرنے لگ جاتا ہے یس اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جس سے آپ جو ہے وہ جیلس ہو جاتے ہیں. ساؤل والے اس لیے معاملات. بھی ایگزیکٹلی میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بزرگ داؤد نے جو ہے وہ بیٹر کام کیا، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور وہ پھر ساؤل بادشاہ اور بزرگ داؤد کے درمیان ایک جو ہے وہ ایک رقابت جو ہے وہ دشمنی ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی، جو کہ ساؤل کی موت تک جو ہے وہ دشمنی جو ہے وہ عداوت جو ہے وہ ان کے درمیان موجود رہی. تو پھر میں کہوں گا پادری صاحبان، بزرگ صاحبان، ہمیں اپنے دل کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور وسائل کے لیے، روپے پیسے کے لیے خدا پر بھروسہ کریں. بالکل. جو خدا آپ کے ڈسائپل کو پال سکتا ہے وہ آپ کو بھی پال سکتا ہے. ایک مزاحیہ واقعہ ہے. جی بالکل. تو ایک دفعہ میں کسی پاسٹر کے ساتھ کسی گھر پہ گیا، تو نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں. تو وہ بھی ایک پاسٹر تھے، تو ان کے گھر پہ نا عبادت ہوئی، تو وہ ہدیہ وہاں سے مطلب کہ ریز ہوتا تھا، ہدیہ اٹھتا تھا. تو ٹوکری والا ہدیہ جو ہے وہ انہوں نے لفافے میں ڈال کے مجھے دے دیا، اور وہ جو منتھلی ٹائتھ وغیرہ دیتے ہیں وہ. اچھا، اب وہ جو ٹوکری والا ہدیہ تھا، میں نے اسے جب کاؤنٹ کیا تو وہ کوئی 6-7 ہزار روپے تھے جی. اور وہ جو پادری صاحب مجھے لے کے گئے تھے ان کے انویلوپ میں وہ 2000 تھے اس وقت، جو بھی ان کی ٹائتھ تھی. آج سے کافی پرانی بات ہے. اب وہ مجھے کہنے لگے کہ چینج انویلوپ ود می. واو. میں نے چینج کر لیا. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک آپ جس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ایسا بھی پاسبل ہے کہ لوگ اسے زیادہ بلیس کریں، لوگ اسے زیادہ محبت کریں، تو پھر آپ کو جلنا نہیں ہے، آپ کو خوش ہونا ہے کہ آخر بچہ تو وہ آپ کا ہی ہے نا. بالکل. اسٹوڈنٹ تو وہ آپ کا ہی ہے نا. اگر وہ آپ کی تعریف، اگر وہ آپ کے شاگرد کی تعریف کر رہے ہیں تو تعریف ایکچولی وہ آپ ہی کو جا رہی ہے، کیونکہ ٹرین تو آپ نے ہی کیا. ایگزیکٹلی. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈسائپلنگ کا فقدان ہے. لیکن ڈسائپلنگ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈسائپلنگ از ون آف دا پلرس آف کرسچینٹی. سمتھنگ ویری 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 امپورٹنٹ. اور ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی اس پہ رائے لینا چاہوں گا کہ آئی بلیو، جیسے آلدو میں اپنے ساتھ ٹائٹل لگاتا نہیں، اتنا لوز میں اس کو نہیں استعمال کرتا، لیکن وی بلیو کہ آئی ایم ورکنگ ایز ویل، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کر رہے ہیں. آلدو ناٹ 100%، ناٹ فل ٹائم، لیکن اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ چرچ کا ایک بازو بھی بن جاتے ہو، چرچ کو آپ سپورٹ بھی کر لیتے ہو، اور اس کے ساتھ آپ خدمت بھی کر لیتے ہو. مجھے بعض اوقات لگتا ہے ہمیں ایسے خدام کی بھی ضرورت ہے، ایسے خادموں کی بھی ضرورت ہے جو آئی ڈونٹ نو، آئی گیس چرچز آر ناٹ سنسیئر یا کانگریگیشنز آر ناٹ سنسیئر کہ وہ چندے سے بھی بعض اوقات خادموں کو بلیس نہیں کرتے، اینڈ دین خادموں کا جو حال ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. سو اف یو ہیو منسٹرز جو کام بھی کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، چرچ بھی چلا رہے ہیں، یو تھنک ایسا بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے ود ان کانگریگیشنز؟ جی، سینٹ پال کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ہی واز ٹینٹ میکر، اور وہ اپنی محنت کرتے تھے اور پیسہ بناتے تھے اور خدمت بھی کرتے تھے. بالکل. لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ کا جو ماڈل ہے اسے بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. بالکل. کہ لاوی ہے تو دیر از نو لینڈ ود لاویز. لیوائز کے پاس کوئی لینڈ نہیں تھی، تو ان کو کلیسیا نے جو ہے وہ پالنا پوسنا ہے، ان کی خبردگیری کرنی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں پاسٹر صاحب، کہ جو لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ کلیسیا دیتی نہیں ہے، کلیسیا کرتی نہیں ہے، فلانا نہیں، اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ وہ کلیسیا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، خدا پہ بھروسہ نہیں کرتے. ویری گڈ پوائنٹ. کلیسیا پہ کبھی بھروسہ نہ کریں، خدا پہ بھروسہ کریں، پھر خدا کلیسیا کے ایسے دل کھولے گا کہ آپ حیران ہوں گے. کیا بات ہے. جب آپ کا ٹرسٹ ہی خدا پہ نہیں ہے، کلیسیا پہ، تو کلیسیا کا دل نہیں کھل سکتا خود سے. لیکن جب آپ خدا پہ بھروسہ رکھیں گے تو خدا کھولتا ہے. تو خدا ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کلیسیا نہیں کرتی. اور نہ کلیسیاں اگر یہ پروگرام سنیں تو کلیسیاں بھی سمجھ لیں کہ آپ کوئی خادم کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
خادم کے لیے آپ کچھ نہیں کرتے, آپ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں, آپ اپنے لیے کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو چور اور ٹھگ آپ کہلائیں گے, خادم نہیں کہلائے گا. بالکل. تو آپ تو چور اور ٹھگ کہلوانے سے بچنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. لہٰذا خادموں کو کبھی یہ احساس نہ دلائیں کہ پاسٹر صاحب ہم آپ کے اخراجات پورے کرتے ہیں, کلیسیا یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. کلیسیا نہیں, خدا کرتا ہے. آمین. اور ہم خادموں کو بھی خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور ایک نہیں 2 ڈسائپلس کو 4 ڈسائپلس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے. خدا سب کی نیڈز کو جو ہے وہ پورا کرے گا. اور میں جہاں خدمت کر رہا ہوں, چونکہ میں ظاہر ہے کہ میں اس طرح سے فل ٹائم, میں جاب بھی ساتھ میری جاری ہے, تو درس و تدریس کے کام سے میں وابستہ ہوں. اور کئی دفعہ مجھے یعنی یونیورسٹی کی طرف سے کچھ اسائنمنٹس جو ہے وہ مل جاتے ہیں, کیونکہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو یونیورسٹی کئی دفعہ بھیجتی ہے کہیں. تو میں ہمیشہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو رکھتا ہوں, اور اگر اسے کوئی ہدیہ ودیہ ملتا ہے میں خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار شکر ہے خدا کا یار, ورنہ مینو دینے پڑنے سے تو تجھے خدا نے مہیا کر دیا. لیکن آپ نے ایمان والی بات صحیح کی کہ پاسٹر خادموں کا ایمان خدا میں ہونا چاہیے. لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ ہر کوئی گوروں سے اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ فنڈ دے دو, مجھے وہ فنڈ دے دو, ایسے ہیلپ کر دو, ویسے ہیلپ کر دو. بٹ اینی ویز میں 1 منٹ کے لیے ایک اور بات پہ, پاسٹر جی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم نے بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے مسیحی پروفیشنلز کا ایک نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہم نے ایک اینڈرائڈ ایپ بھی بنایا ہے. یہ پوڈ کاسٹ بھی اس لیے ہے تاکہ خدا کے خادم جو ہیں, یہ پروفیشنلی لوگ جو اچھا کر رہے ہیں, ان کی زندگیوں سے جوانوں کو ہم سکھا سکیں, اور ہم ساتھ ساتھ جو اسمال بزنسز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ سے بس ایک بات یہ اور پوچھنا چاہوں گا جو شاید ہم نے شروع میں نہیں کی. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ 14 سال کی عمر میں واٹ گاٹ یو کلوز ٹو گاڈ؟ یہ کسی پاسٹر کی تعلیم تھی, کوئی کلام آپ نے پڑھا, واٹ؟ ہاں ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو. یو ڈونٹ نو, اٹ واز گاڈ. ہاتھ پکڑا اور لیکن میں اتنا کہوں گا جی کہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ ایک رسمی کاروائیاں ہوتی ہیں. جی بالکل. آپ توبہ کرتے ہیں, لیکن کروا سب کچھ خدا ہی رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو وہی ایک سرمن میں نے سنا تھا, توبہ کر لی, پھر میں خداوند میں آ گیا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیر از گاڈ بیہائنڈ ایوری تھنگ. یس آمین. ٹھیک ہے, زبردست زبردست. اور واٹ گاٹ یو انٹرسٹڈ ان منسٹری کہ میں خدمت کروں گا, یہ بھی آپ کے دل میں کہاں سے بات آئی؟ یہ بھی میں نے خود سے فیصلہ نہیں کیا. یہ بھی جو ہے وہ بس اچانک خدا مجھے خدمت میں لے آیا. کیا بات ہے. بلکہ مجھے خدمت سے دور کرنے اور رکھنے کے لیے کئی اقدام کیے گئے. میرے سامنے میری فیملی کی طرف سے, فرینڈز کی طرف سے, حالات کی طرف سے, فائنینسز کی طرف سے, اور بلکہ کئی خادموں کی طرف سے رکاوٹیں پیدا کی گئی. ایسی لیکن بس خدا نے ہاتھ پکڑا, اور خدا مجھے جو ہے وہ, ابھی میری منزل ختم نہیں ہوئی, لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جہاں تک بھی خدا نے پہنچایا ہے, میں خدا میں بہت شادمان ہوں, خوش ہوں کہ خدا نے مجھے جو ہے وہ اپنے جلال کے لیے تھوڑا بہت استعمال کیا, اور آگے بھی جب تک زندگی ہے کرتے ہی رہے. پاسٹر جی وی آر کمنگ ٹو دی اینڈ آف آر ڈسکشن. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آئی ڈونٹ نو لائف لیسن یا اپنے ایکسپیرینس سے یا اپنی خدمت کے حوالے سے, اپنی تعلیم کے حوالے سے کلوزنگ ریمارک کوئی دینا چاہیں گے اپنے جوانوں کو یا کمیونٹی ایز اے ہول, واٹ وڈ دیٹ بی؟ میں کلوزنگ ریمارکس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ, جس پہ ہم نے بہت بات کی ہے لیکن ہم اسے کسی ڈائریکشن کی طرف نہیں لا سکتے. ضرور. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو خدا کے جو ڈسیبل چلڈرن ہیں ان کے لیے میں کچھ کام کرتا ہوں, اور میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ضرور. اور اس براڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد اس سلسلے میں اگر آپ میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہیں یا ملنا چاہیں یا کچھ مجھے اس معاملے میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں, تو میں جو ہے وہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ میں ڈسیبل لوگوں کے ساتھ پچھلے 32 برس سے کام کر رہا ہوں, 94 سے کام کر رہا ہوں. اس وقت آئی واز اے کوائٹ ینگ بوائے, اور اب جو ہے وہ میں بزرگی کے دہانے پر کھڑا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بلائنڈ یا کوئی ڈسیبل بندہ
تعلیم حاصل کر لے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف آ جاتی ہے. رائٹ. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جن کے بچے ڈسیبل یا بلائنڈ یا ڈیف ہیں، آپ ضرور انہیں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں. رائٹ. نمبر 2، اگر وہ ایجوکیشن حاصل نہ کر سکیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ 25 سال کی 30 برس کی عمر تک تو انہیں سنبھال لیتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص 30-35 سال کا 40 سال کا ہو جاتا ہے تو یا اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہتی، یا باپ نہیں رہتا، یا دونوں نہیں رہتے. اور اگر دونوں ہوں بھی تو وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ تو خود اپنے جو آنکھ والے یا نارمل بچے ہیں ان کے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ڈسیبل بچے کے لیے کیا کریں گے؟ رائٹ. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ڈسیبل بچے ہیں، ایک تو آپ انہیں کبھی چھپائیں نہیں، انہیں ایکسپوز کریں، ہم سے ملوائیں، پاسٹر رائنر کے ذریعے، اس ادارے کے ذریعے ہم تک پہنچیں. دوسری چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو لوگ 40 سے اوپر جن کی ایج چلی گئی ہے، ان کی شادی وغیرہ بھی نہیں ہو سکی، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ ہم ایک ہاؤس بنائیں، کیونکہ وہ ابھی جن گھروں میں وہ رہ رہے ہیں وہ وہاں پہ وہ محفوظ نہیں ہیں. رائٹ. ان کو غذا ٹھیک نہیں مل رہی، بلکہ میں نے کئی سچویشنز میں خود میں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم ایک ہاؤس جو ہے وہ ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں نابینا اور معذور بہن بھائی اپنے گھر کی طرح رہیں. تو اس کام کے لیے جو ہے وہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ خدا جو ہے وہ میری زندگی ہی میں اس منزل تک جو ہے وہ ہمیں پہنچا سکے. تیسری چیز جو ہے وہ میں چرچ لیڈر سے درخواست کرتا ہوں. چرچ لیڈرز سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی اسپیشل پرسن ہے تو آپ کوشش کریں کہ اسے اپنے چرچ میں لے کر آئیں. چاہے اس کے لیے آپ کو جو بھی وسائل درکار ہوں، آپ چرچ میں ایک ویل چیئر خرید کے رکھ لیں، اور جو چرچ کے ڈیکنز وغیرہ ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ انہیں لے کر آئیں. اگر کوئی معذور ہے، کوئی بلائنڈ ہے، تو اس کے لیے ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ کسی بلائنڈ کی جو ہے وہ اندھی بھیڑ کو آپ نے کیسے جو ہے وہ چارہ کھلانا ہے. تو یہ 3 میری درخواستیں ہیں اسپیشل پیپل کے حوالے سے. باقی جو آپ نے کلوزنگ ریمارکس کے لیے کہا ہے تو وہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چرچ کو یا ہماری کمیونٹی کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے خدا کا خوف. رائٹ. آپ جتنے بڑے مرضی بزنس مین بن جائیں، جو مرضی آپ کما لیں، دنیا اگر آپ نے کما لی، لیکن اگر آپ نے خدا نہیں کمایا، خدا زندگی میں نہیں آیا، یسوع زندگی میں نہیں آیا، تو سمجھیں آپ زیرو پہ کھڑے ہیں. رائٹ. یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر بینجامن پاسکل. خداوند آپ کو اور برکت دے، اور آئی پرے اینڈ آئی ہیو فیتھ کہ آپ کے جو پلانز ہیں ان میں بھی اسپیڈ آئے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ دا پیپل واچنگ ان میں سے کوئی آگے بڑھیں. کانٹیکٹ می، میں آپ کو پاسٹر جی سے بھی کنیکٹ کرا دوں گا. اف یو ہیو سچ پیپل اراؤنڈ یو جن کی بلائنڈنس کا مسئلہ ہے، سننے کا مسئلہ ہے، there are people who are ready to help, especially for their life in faith. Pastor ji, thank you so much. May God bless you. Thank you so much for giving your time. جی تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ، اور دیکھنے والوں کو بھی بہت بہت سلام اور شکریہ. Thank you. Amen.